دیکھیے، مہدی صادق وہی ہوگا جس کی تصدیق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بآسانی ہو سکے گی۔ امام محمد مہدی کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، لہٰذا اس حوالے سے واقفیت نہایت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ہمیں اس حوالے سے گمراہ کر دے یا پھر ہم سچے مہدی کی شناخت ہی نہ کر پائیں۔ اب محمد مہدی کا نام و نسب کیا بیان ہوا ہے؟ دیکھیے، آپ کا نام ہے محمد یا احمد، والد بزرگوار کا نام ہے عبداللہ، والد ماجدہ کا نام ہے آمنہ، کنیت ابو القاسم، سلسلہ نسب سادات سے ہوگا، ولادت کا مقام مدینہ طیبہ ہوگا، اور آپ ہجرت کر کے بیت المقدس تشریف لے جائیں گے۔ کنز العمال میں لکھا ہے کہ امام محمد مہدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسب سے ہوں گے۔ سنن ابی داود میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ہوں گے۔ جامع ترمذی اور سنن ابی داود میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص کی خلافت قائم نہ ہو جائے گی۔ یہ شخص میرے خاندان سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میرا یہ بیٹا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید یعنی سردار ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شخص کے عدل اور انصاف کا واقعہ بیان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ امام محمد مہدی کب تشریف لائیں گے اور آپ کی آمد سے قبل کون سے عالمگیر واقعات پیش آئیں گے؟ یہ بڑے اہم معاملات ہیں، اور یقیناً جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ ساری علامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دو چار باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس پر تو ہم ضرور گفتگو کریں گے کہ جو فتنے ہمارے ارد گرد ہیں، جو ہر تھوڑے دن کے بعد اپنی ذات کو مہدی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، کبھی جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور نام بدلتے رہتے ہیں، مسیح موعود بھی ہو جاتے ہیں، مہدی بھی ہو جاتے ہیں، جھوٹے نبی بھی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتابیں بھی ہم پر نازل ہوئی ہیں، اور فلاں جگہ پر فلاں مقام پر یا فلاں طریقے سے ہمارا ذکر ہے، قرآن میں ذکر موجود ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں، یہ شعبدے باز بہت آئیں گے دنیا میں، لیکن ہمیشہ رہنمائی قرآن اور حدیث سے حاصل کریں۔ گمراہی کے اندھیروں میں پڑنے کے بجائے جو قرآن اور سنت ہے، جہاں پہ روشنی موجود ہے، جہاں سے روشنی ملتی ہے، وہاں سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خود ہی سوچئے کہ جنہیں یہود و نصارہ پال رہے ہوں، اب کم از کم مہدی ہونے کے لیے یا ہدایت یافتہ انسان ہونے کے لیے اتنا تو ضروری ہونا چاہیے نا کہ آپ کو یہود و نصارہ نہ پال رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کے ہاں ان کے ملک میں بیٹھے ہوئے نہ پل رہے ہوں، یا انہوں نے آپ کو ایک منصوبے کے تحت کبھی پاکستان نہ بھیجا ہو، یا آپ سمجھ رہے ہوں گے اشارہ۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے تعلقات یہودیوں سے ہیں، مسلمانوں کے دشمنوں سے تعلقات ہیں، ان کے پیرول پہ پلتے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کا دیا کھاتے ہیں، انہیں کیسے ہم مہدی مان لیں؟ یہ تو جھوٹے نبی ہیں، اور جھوٹے نبیوں کی تو تکذیب کرنی چاہیے، بار بار اس کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو، اور یہ معاشرے میں اپنی جہالت کی آندھی سے ان ایمان کے مضبوط مکانوں کو اڑا کر پھینکنے کی کوشش نہ کریں،
جن کی بنیاد ہی ختم نبوت ہے. تو اس پر ہمیں بڑے غور کرنا چاہیے اور ایسے جھوٹے نبیوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور مہدیوں سے بھی. پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل امام مہدی کا حلیہ مبارک اس پر گفتگو کریں گے. علامات قیامت میں ایک بہت اہم علامت ہے اور یقیناً آپ سب لوگ اس پروگرام سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. میری بھی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے جیسے میں کرتا ہوں تو کچھ چیزیں تازہ بھی ہو جاتی ہیں, کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے. اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.